کے کان ساتھ دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اچھا جی، جب یہ دعا کی کہ ہم دونوں کو مقام تسلیم پہ رکھ، اب اسی مقام تسلیم پہ، اب یہ کب، یہ جیسے مستری کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ گھر والوں کو کہتا ہے شام کو ہماری دیہڑی کا خیال رکھنا، جناب ذرا شام کو ہماری دیہڑی کا خیال رکھنا، جناب شام کو ہماری دیہڑی کا خیال رکھنا۔ دیواریں اٹھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہی تین چیزیں مانگی جا رہی ہیں، تینوں چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ اب جب نیچے اترے نا 7 چکر لگائے، 7ویں چکر پہ تھک گئے۔ اگر تھکتے نا ہو سکتا ہے چکر بڑھ جاتے۔ ابراہیم 7ویں چکر پہ تھک گئے۔ اللہ نے کہا قیامت تک تم تھکو یا نہ تھکو، ابراہیم کی تھکن کے صدقے 7 ہی چکر لگانا، 7 چکر لگانا۔ 8واں لگاؤ گے تو آپ باطل ہو جائے گا۔ جب 7واں چکر لگا چکے نا دروازے کے پاس، جسے ملتزم کہتے ہیں، دروازے کے ساتھ نا یوں ٹیک لگائی، بس ٹیک لگائی ذرا سا سستانے کے لیے، فوراً مزدوری مل گئی۔ فلما بلغ ماؤ سایا، ماؤ سایا قالا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں آپ کو بہت قریب لے آیا ہوں۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں مقام تسلیم پہ آ گئے، کوئی اور بچہ ہوتا بھاگ جاتا اٹھ کے، مگر فریکوینسی ملی ہوئی تھی، فریکوینسی ملی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ کو میرے پہلے فکرے یاد ہوں، نبی کہتا ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا کہتا کالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جس کا حکم ہوا ہے، بابا جس کا حکم ہوا ہے۔ گویا نبی جو خواب بھی دیکھتا ہے وہ امر الہی سے دیکھتا، اس کے سونے اور جاگنے پر پیرے لگے ہوئے ہیں۔ بابا آپ وہ کام کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ملا۔ بیٹے کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا۔ اب یہ مقام تسلیم ہے۔ اب یہاں سے آپ نے سرا تلاش کرنا ہے کہ اگر تسلیم کے لیے گردن اور چھری ضروری ہے، تسلیم کے لیے گردن اور چھری کا رشتہ ہے، تو ذریت میں جو گروہ مقام تسلیم پہ آئے گا وہاں بھی گردن اور چھری ہوگی۔ آئے کہا بیٹا، ماں کو بٹھا دیا جمعرات میں، دور قربان داغا تک چلے، کہا بابا میرے ذرا ہاتھ کس کے باندھ دے، میرے ہاتھ کس کے باندھ دیں، میں اگر تڑپوں گا نا میرا خون آپ کی دامن میں لگے گا، اور اگر میری ماں دیکھ لے گی نا
مر جائے گی. باپ نے ہاتھ کس کر باندھے اور پھر بیٹے نے کہا بابا ذرا آنکھوں پہ پٹی باندھ لے تاکہ آپ کا ہاتھ کانپے نہ. ٹھیک ہے جی. اب آنکھوں پہ پٹی، بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور ماں 3 کلومیٹر دور. میرا سلام ہو ان ماؤں پر جو خیمے کے در پہ تھی، جس نے 18 برس تک اپنے برقعے میں پالا تھا. 18 برس تک اپنے برقعے میں پالا تھا. یعنی اکبر کو شب عاشورہ پتہ لگا. اکبر کو شب عاشورہ پتہ لگا کہ وہ پھوپھی کے بیٹے نہیں ہیں، لیلا کے بیٹے. جب پھوپھی نے خود کہا کہ اکبر جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ تمہیں تیار کرے. سلام ہو ان ماؤں پر جو 70 قدم پہ کھڑی تھی. اور یہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ وہ بچہ تھا کہ جو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا. پالنے والے مجھے ایک ایسا بچہ دے دے جو صورت میں اور سیرت میں میرے نانا جیسا ہو. جب بھی مجھے نانا کی یاد آئے میں اسے دیکھوں. عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ حسین نے کس طرح سے اکبر کو رخصت کیا ہوگا. حسین نے کس طرح سے اکبر کو رخصت کیا ہوگا. اور جب اکبر دور تک جنگ کر کے پلٹے ہیں آئے نا، کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا. امام نے اپنی زبان دہنے اکبر میں رکھی اور اکبر پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حسین جب آخری جنگ کر کے پلٹے ہیں، گنج شہیدہ میں آئے ہیں، اکبر کے سرانے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، بیٹا پیاسے کی جنگ دیکھی ہے؟ بیٹا پیاسے کی جنگ دیکھی ہے؟ اللہ اللہ. اکبر کو رخصت کیا. حسین مشاہدہ کر رہے، اکبر کی جنگ دیکھ رہے. اکبر لڑتے لڑتے دور تک چلے گئے کہ اتنے میں حسین بن نویر نے چھپ گئے. ایک برچھی ماری کہ شبیہ پیغمبر زین سے زمین پہ آئے. ادھر اکبر زمین پہ آئے، حسین زمین کربلا پہ گرے. اب حسین میدان کربلا کی طرف چلے. امید کہتا ہے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر حسین چاروں ہاتھوں اور پاؤں سے چلے، دور سے پکار کے کہا علی اکبر تم کہاں ہو؟ علی اکبر تم آواز دو. اکبر بولتے گئے،
حسین آواز علی اکبر کی سمت روانہ ہوئے. عبید ابن مسلم جو جنگ کربلا کا راوی ہے لکھتا ہے میں نے دیکھا بے اختیار حسین نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا اور رخسارے پہ رکھ کے 3 دفعہ کہا ولدی علی ولدی علی 3 دفعہ کہا. اور اس کے بعد اب حسین سنبھلے اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھا کہ علی اکبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہا بیٹا یہ سینے سے ہاتھ تو ہٹاؤ. کہا بابا نے بابا بڑا مشکل مقام ہے بابا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ جو سوار گھوڑوں پہ کھڑے ہیں یہ اپنے گھوڑوں کی لگامیں روکے ہوئے یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ محمد کا بیٹا بڑا صابر ہے. بابا انہوں نے اصول حرب عرب کے خلاف میرے سینے میں برچھی توڑ دیا. بابا میں یہاں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں نقوی صاحب بڑا عجیب فکرہ ہے کہ امام شبیہ پیغمبر کی پانتی ملک الموت شبیہ پیغمبر کے سرانے. بڑا حیران ہے ملک الموت کہ شبیہ پیغمبر کی روح کو وصول کیسے کرے. بڑی مشکل پڑی ہے ملک الموت پر. مگر ملک الموت کے امام نے ملک الموت کی مشکل کو یوں آسان کیا. حسین نے آستینوں کو الٹا. ایک مرتبہ اپنے زانوں کو زینت زمین کربلا بنایا. مدینے کی طرف مڑے آواز دی نانا جد ابراہیم کو لے آئیے. میں نے پٹی نہیں باندھی میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. ایک مرتبہ بسم اللہ وباللہ علی ملت ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر برچی جو نکالی روح اکبر بھر کر ملک الموت نے وصول کر لی. حسین ابھی اکبر کو دیکھ رہے تھے. کبھی برچی دیکھ رہے تھے کبھی کلیجہ اکبر دیکھ رہے تھے کہ ایک بارگی حسین کو سایہ محسوس ہوا. پلٹ کے دیکھا ایک سانڈنی سوار ہے جو آگے کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا غریب مجھے معلوم ہے تو بڑی مشکل میں ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا میں تیری مدد کرتا مگر میں بڑی جلدی میں ہوں مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے. مولا نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا میرے پاس ایک خط ہے. میں جب خیموں کے قریب پہنچا میں نے پوچھا میرے مولا حسین کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ حسین ادھر میدان کی طرف گئے ہیں. اے غریب اگر ہو سکے تو مجھے میرے حسین کا پتہ بتا دے. مجھے میرے حسین کا پتہ بتا دے. مولا نے پوچھا